ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنا چہرہ انور میری گود میں رکھا ہوا تھا اور فرماتے ہیں وہ رات بھی 14ویں رات کی رات تھی، چاند کی 14ویں رات تھی، جس میں چاند بھی اپنی روشنی کے اعتبار سے عروج پر ہوتا ہے، یعنی پہلی تاریخ سے لے کے 14 تک اس کی روشنی بڑھتی ہے، آگے پھر کم ہونا شروع ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا ہے اور اس رات ستارے بھی کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، کیونکہ چاند کی روشنی عروج پر ہوتی ہے اور وہ چاند سے روشنی دیتے ہیں، اس لیے ستارے بھی کچھ زیادہ تھے۔ تو فرماتے ہیں میں نے آقا کریم سے پوچھا حضور یہ جو آسمان پہ آج ستارے ہیں کیا ان ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ ان آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ حضور فرماتے ہیں عائشہ مجھے کیا پتا ستارے کتنے ہیں، مجھے کیا پتا ستارے کتنے ہیں، پھر کوئی ایسا بھی میرا امتی ہے جو گھر کے اندر رات کو عبادت کرتا ہے، کوئی تنہائی کے اندر کرتا ہے، تو سیدہ پاک فرما رہی ہے کہ حضور آسمان کے ستاروں کے برابر؟ فرمایا ہاں آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکی ہے تو عمر کی ہے۔ عائشہ صدیقہ خاموش، میں نے سمجھا کہ میرے ابا جانتی ہوں کہ یہ تو حضرت عمر کا نام ہے، تو پھر آپ پوچھتی ہے کہ حضور یہ تو عمر کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر یہ اس سے بھی زیادہ ہے، میرے والد گرامی کی نیکیاں؟ فرمایا عائشہ یہ تو عمر بھر کی نیکیاں ہیں، آپ کے والد کی صرف غار کے اندر جو ایک نیکی ہے وہ ان ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ قابل غور بات یہ ہے، یہ تو حضرت عمر بھی کہا کرتے تھے کہ عمر کی صدیق ساری نیکیاں لے لے صرف وہ ایک نیکی عطا کر دے مجھے جو غار کے اندر نہیں ہے۔ یار وہ نیکی کون سی کی ہے جس میں حسرتیں کر رہے ہیں صحابہ کرام؟ وہ نیکی یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ تھا اور صدیق اکبر کی آنکھیں تھی، وہ نیکی سوائے صدیق اکبر کے اور کوئی نہیں کر رہا تھا دنیا کے اندر، تنہا صدیق اکبر تھے جو چہرہ مصطفیٰ دیکھ رہے تھے، اور اصل الاصول عبادت اس تاج ور کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا نا صدیق اکبر کی آنکھیں تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کو جواب کیا ملا؟ عمر بھر کی نیکیاں اور آپ کے والد گرامی کی صرف وہ نیکی جو غار کے اندر کی ہے اس آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں وہ جملہ کہہ رہا تھا کہ جس کی عظمت و شان آسمان کے ستاروں سے اور زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہو تو ہم ان کی عظمت و شان کو کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ عزت اور مقام کیوں ملا ہے کہ مصطفیٰ سے نسبت ہوتی گئی ہے تو عزتیں بڑھتی گئی ہے۔ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے قدم لگے ہیں یہاں پر۔ مکہ تو پہلے سے بھی تھا، خانہ کعبہ پہلے سے بھی موجود تھا، اللہ نے اس وقت تو قسم نہیں اٹھائی، قسم اس نے اٹھائی ہے اے محبوب اب آپ کے نالین پاک سے اس خاک کو نسبت ہو گئی ہے، اس لیے میں اب یہ اس قابل ہو گئی ہے کہ میں آج اس کو بیان کر رہا ہوں تو اس کی قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے آسمان سے کتابیں بہت سی نازل فرمائی ہیں، ان کی عظمت و شان اپنی جگہ پہ ہے، لیکن جو عظمت و شان رب نے قرآن کو عطا فرمائی ہے نہ تورات کو ہے نہ انجیل کو ہے نہ زبور کو ہے، وہ بھی اللہ کی نازل کی ہوئی کتابیں ہیں، لیکن چونکہ قرآن کو نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی ہے اس لیے اللہ نے قرآن کی عظمت کو اور بڑھا دیا ہے۔ تو جس طرح نسبتیں ہوتی گئی بڑھتی گئی ہے تو اللہ نے مقام بھی بڑھا دیا ہے۔ اور یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ جس زمین کے حصے سے آدمی کی تخلیق ہوتی ہے اس کا خمیر اٹھایا جاتا ہے اور اس کو دفن بھی وہیں کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے پیدا کیا ہے تمہیں، وفیہا نعیدکم، اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے، وَنُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دوسری مرتبہ پھر اسی سے اٹھائیں گے تمہیں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا انا وابو بکر وعمر
خلقنا من تراب واحدۃ، فرمایا میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ جس خمیر سے رب نے اپنے محبوب کا بشری جسم بنایا ہے، جب محبوب کے جسم کی تخلیق مکمل ہو گئی، اس سے جو خمیر بچا ہے اس سے اللہ نے ابو بکر اور عمر کی تخلیق فرمائی ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ آدمی جس مٹی سے پیدا ہوتا ہے دوبارہ اس کو اسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، اگر کسی کو شک ہو تو گنبد خضرا کی جانب رخ کرے، مصطفیٰ بھی وہی موجود ہیں، ابو بکر اور عمر بھی وہی موجود ہیں، کیونکہ ان کا خمیر ایک ہی جگہ سے بنا تھا، تو جس جگہ سے ان کے خمیر کو بنایا گیا آج گنبد خضرا میں موجود ہے۔ تو یہی بات ہے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے ابو بکر کی شان کیا ہے؟ اب ذرا کان کھول کے سننا، سوال کیا جا رہا ہے ابو بکر کی شان کے متعلق، اور سوال کیا جا رہا ہے حسین کے خون سے، اور جواب دے رہا ہے اہل بیت کا فرد۔ کان کھول کے سنیے گا کیا جواب دیتے ہیں امام زین العابدین۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو بکر کی شان بتاؤ۔ امام زین العابدین آپ بتائیں ابو بکر کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنا کے بتاؤں یا دکھا کے بتاؤں؟ کیا کہا؟ سنا کے بتاؤں یا دکھا کے بتاؤں؟ انہوں نے کہا سنانے کے اندر ہو سکتا ہے مجھے سمجھ نہ آئے، جب آپ دکھا دیں گے تو بات سمجھ آ جائے گی۔ امام زین العابدین نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گنبد خضرا کے سامنے لے آئے، فرمایا دیکھ لو جو تمہیں دکھ رہا ہے یہی شان ہے صدیق اکبر۔ فرمایا مصطفیٰ کے پہلو کے اندر آرام فرما ہے، تو سمجھ لو کہ جو دنیا کے اندر مصطفیٰ کے قریب رہا ہے آج ہی تو قبر کے اندر بھی مصطفیٰ کے قریب ہے۔ فرمایا یہی شان ہے صدیق اکبر کی، جو دنیا کے اندر بھی مصطفیٰ کے قریب تھا اور آج قبر کے اندر بھی مصطفیٰ کے قریب ہے۔ قربان جائے صدیق اور عمر کی شان پر، جہاں ان کی قبریں ہیں قبریں بعد میں بنی ہیں، اللہ کے محبوب نے اس کو جنت پہلے سے بنا دیا ہے۔ فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے حجرے تک یہ جو حصہ ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جنت سے ہی اس حصے کو لایا گیا ہے۔ یار اس بات سے اندازہ ہو جانا چاہیے عام انسان کی قبر جنت کا باغ بعد میں بنے گی، ابو بکر اور عمر کی قبر ہی جنت کے باغ کے اندر بنی ہے۔ اللہ نے وہ شان ان کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ دوسری بات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری دو وزیر دنیا کے اندر ہیں اور دو وزیر آسمان پر ہیں۔ دو وزیر دنیا میں ہیں اور دو پتہ یہ چلا کہ مصطفیٰ کی بادشاہی زمین پر بھی ہے اور آسمان پر بھی، لیکن مصطفیٰ نے بتا دیا ہے کہ میری سلطنت اور بادشاہی ختم ہونے والی نہیں ہے، جب میری بادشاہت قیامت تک رہے گی تو میرے ان وزیروں کی وزارت بھی قیامت تک رہے گی۔ فرمایا جو میرے آسمان پر وزیر ہے نا، ایک کا نام جبرائیل ہے اور دوسرے کا نام میکائیل ہے۔ فرمایا جو زمین کے اندر میرے وزیر ہیں ایک کا نام ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر ہے۔ فرمایا آسمانوں کے اندر فرشتوں کے سردار، فرشتوں کے اندر جن کا سب سے بڑا مقام تھا وہ جناب جبرائیل اور میکائیل ہے، تو اللہ نے یہ اشارہ دے دیا ہے کہ زمین کے وزیروں کے اندر بھی سب سے زیادہ جس کی عظمت و شان ہے وہ ابو بکر اور عمر ہے۔ اور فرمایا کہ ان کی فضیلت اور مقام صبح قیامت تک رہے گا، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی بادشاہی قیامت تک قائم رہے گی، اس لیے مصطفیٰ کے وزیروں کی وزارت بھی قیامت تک رہے گی۔ یہ ماننا پڑے گا جو عظمت و شان جبرائیل اور میکائیل کی آسمانی پر ہے تو وہی شان اللہ نے جناب جبرائیل کے جناب صدیق اکبر اور عمر کو عطا فرمائی ہے وزارت کی صورت کے اندر۔ جناب جبرائیل تشریف لے آئے حضور کی بارگاہ میں، بشر لباس کے اندر ہوتے تھے، حضور کی بارگاہ میں بیٹھے، صحابہ کرام موجود ہیں، جو بھی صحابی آتا ہے جبرائیل دیکھ رہے اس کو۔ اچھا کسی اور کو جبرائیل نظر نہیں آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، بڑے حسین اور جمیل تھے۔ جناب جبرائیل آئے دہیہ کلبی کی صورت میں،
اچھا جب بیٹھتے تھے نا حضور کی بارگاہ میں، حضرت امام حسن اور حسین کو دریا قلبی سے بڑی محبت تھی، ان کو ہی بڑی محبت تھی، کوئی نہ کوئی چیز جیب میں لے کے آتے تھے۔ جب جناب جبریل آئے، حسن اور حسین ان کے ایک کندھے پہ بیٹھ گیا، گود میں بیٹھنے لگا، تو مسعود نے فرمایا حسن حسین اتر جاؤ، یہ دریا قلبی نہیں ہے، یہ اللہ کا مقرر فرشتہ جبریل امین ہے۔ وہ جبریل امین جب آئے، جو بھی صحابی آتا تھا اس کو دیکھتے تھے بیٹھے ہوئے۔ حضور فرماتے جب صدیق اکبر کی آمد ہوئی تو جبریل بھی استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا یہ محمود کا وہ غلام آ رہا ہے جب مصطفیٰ نے اعلان کیا اپنی رسالت کا، کوئی نہیں مان رہا تھا، جس نے لبیک کہہ کر مصطفیٰ کی رسالت کو مانا اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ جب وہ آئے تو جبریل بھی کھڑے ہو گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے فرمایا جبریل، بڑی محبت کی بات ہے، ہمارا جبریل تو نوری ہے، فرشتہ ہے، اللہ کا مقرر ہے۔ جبریل تو نوری فرشتہ ہے، اگر تجھے اللہ یہ اجازت دے دے کہ تجھے انسان بنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ اللہ کے میرے بندے بھی تجھے دیکھنے کے یہ جبریل امین ہے، کس کی صورت کے اندر انسان بننا پسند کرے گا؟ اب جواب سنے جبریل نے کیا جواب دیا۔ فرمایا محمود اگر رب مجھے اختیار دے دے کہ انسان بننا چاہے تو بن جا، فرمایا اگر میں کسی کی صورت اختیار کروں گا تو صدیق اکبر کی کروں گا، فرمایا صدیق اکبر کا رنگ اختیار کروں گا۔ اور یہی وجہ ہے جناب جبریل نے اپنا محبت کا انداز بتایا۔ ایک مرتبہ جناب صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں آئے اور جسم کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے اور اس کو بند کرنے کے لیے بٹن نہیں، یہ بٹن لگے یہ نہیں تھے، اس قمیص کو بند کیا ہوا ہے کھجور کے کانٹوں کے ذریعے سے۔ اللہ کیا صاحب ٹاٹ پہنا ہوا ہے جسم پر، اس کے گریبان کو بند کیا ہوا ہے کھجور کے کانٹوں سے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں آ کے بیٹھ گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ حضور جناب جبریل بھی آ گئے، دیکھا تو بیائی نہیں جبریل نے وہی لباس پہن رکھا تھا جو صدیق اکبر نے پہنا۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کیا حالت ہے، نورانی مخلوق یہ حالت؟ فرمایا کہ حضور یہ صرف میں نے نہیں پہنا، آپ اس یار بار کے انداز کو رب نے اتنا پسند کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے آسمان کے سارے فرشتوں کو کہہ دو آج ایسا لباس پہنے جیسے میرے صدیق نے پہن رکھا۔ میں حضور صرف جبریل نے نہیں پہنا، آسمان کے ہر فرشتے کا لباس یہی ہے جو آپ کے جار بار صدیق اکبر نے پہن رکھا ہے۔ اور آج تو رب نے پیغام بھی دیا ہے، آپ کو بھی رب نے سلام دیا ہے اور آپ کے ذریعے کہا کہ میرے صدیق کو بھی میرا سلام کہہ دو اور میرے صدیق سے پوچھو کہ اپنے رب سے راضی کی ہیں یا نہیں ہے۔ حضور نے سلام پیش کیا صدیق کو، ہمارا صدیق رب پوچھ رہا ہے کہ اپنے رب سے راضی ہو؟ صدیق ساروں قطار ہو رہے ہیں، ہمارا حضور میں کون ہو سکتا ہوں کہ اپنے رب سے ناراض ہو؟ میں تو ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہوں، راضی ہوں، راضی ہوں، تین مرتبہ کہا۔ اور وہ صدیق اکبر جن کی یہ شان ہے، جتنے انبیاء ہیں ہر نبی نے اپنے پہلے نبی کی تصدیق کی ہے، دوسرے کی بشارت دی ہے، پہلے کے لیے مصدق ہوا، دوسرے کے لیے مبشر ہوا۔ یہ سلسلہ جناب عیسیٰ تک چلتا رہا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی، میرے آقا کریم پہلوں کے لیے مصدق، جتنے انبیاء ہیں سب کی تصدیق کی۔ قرآن کہہ رہا مصدق کل اور مصدق کل ما، قرآن کے اندر آیا ہے۔ حضور نے تصدیق کی ہے، تصدیق کرنے والے ہیں ان کی جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اب بات ہے کہ حضور کے بعد تو کوئی اور نبی نہیں تھا، اب حضور کی تصدیق کون کرتا؟ سارے انبیاء حضور کے لیے مبشر ہیں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک۔ یا عیسیٰ نے تو قرآن کے کہہ دیا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اس نبی کی خوشخبری تمہیں سنانے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، ان کا نام احمد ہوگا۔ اب سارے نبی میرے محبوب کے لیے مبشر، میرے آقا کریم صاحب کے لیے مصدق۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی تو نہیں آئے گا، اب حضور کا مصدق کون ہے؟ حضور کے دل میں تھوڑا خیال آیا، رب کی جانب سے جواب آیا، فرمایا کہ سارے نبی ایک دوسرے کے لیے مبشر بھی ہیں، مصدق بھی ہیں، ان کے لیے ہم نے سب کو مصدق دیا اور آپ کو صدیق اکبر دے رہے ہیں، آپ کو صدیق اکبر دے رہے ہیں۔
واپس آئے، سب کو دیکھنے کے بعد رات بھی ختم نہیں ہوئی تو جبریل سے پوچھا جبریل میری ان باتوں کی تصدیق کون کرے گا؟ فرمایا ابو بکر یصدق وهو صدیق، فرمایا سب سے پہلے آپ کی تصدیق ابو بکر کرے گا کیونکہ وہ صدیق ہے۔ جن کو یہ عظمت رب نے عطا کی ہے، صدیق جن کو لقب ملا ہے، ابو بکر جن کی کلیت ہو، اللہ نے جن کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی ہو جس کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، زمین کے ذروں سے زیادہ جن کی عظمت و شان ہو، اس کو کون پہچان سکتا ہے؟ اللہ نے اتنی بڑی شان ان کو عطا فرمائی ہے۔ تمام صحابہ کرام میں سب سے بڑھ کر جس کی عظمت و شان ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے، جس کی فضیلت اللہ نے سب کو عطا فرمائی ہے۔ اس عقیدے پہ قائم رہنا۔ آج لوگ گندی اور پلیس زبانیں حضور صدیق اکبر اور عمر کی شان میں زبانیں دراز کرتے ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عقیدہ عطا فرمایا ہے جو جناب صدیق اکبر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ اسی پر اللہ نے اللہ کے